آپ کی زبان کھینچ لی جائے گی اگر آپ لوگوں کی گھر کی خواتین کو جعلی طریقے سے چیزوں میں انوالو کریں گے. اور ہم آپ کو یہ اپوزیشن میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, ہم کو عابد شیر علی کی طرح ویزا لگا کے اسی دن باہر نہیں بھاگ گئے. ہم یہاں آپ کے سامنے کھڑے کہہ رہے ہیں. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ مریم اورنگزیب شہباز شریف کو بیٹھ کے کہتی ہیں کہ سب سے پہلے ان کے سپوکس پرسن شہباز گل کو اٹھا لیتے ہیں. بی بی ابھی کے پی ہاؤس ہوں, ابھی یہاں سے بنی گالا جانا ہے, رستے میں جہاں دل کرتا ہے اٹھا لیں. ہم تو اٹھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ نے یہاں سے جیسے مقصود چپڑاسی کو اوپر اٹھایا ہے وہ بھی کر لیں. مجھے اب یہ بتائیں آپ کہ آپ کے حسن کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ آپ تو کہتے ہیں وہ کوئی کام نہیں کرتا, مہنگے داموں اس نے پراپرٹی. تو ملک ریاض کا پیسہ 2 نمبر, آپ کے حسن کا پیسہ 1 نمبر. وہ کیسے؟ وہ تو ملک ریاض والا پیسہ ہی آپ کے پاس گیا ہوا ہے, اسی نے خریدا ہے. اگر یہ والا پیسہ گندا ہے تو پھر تو آپ کا پیسہ بھی گندا ہے. اگر ملک ریاض نے کچھ غلط کیا ہے تو آپ اس کے اندر شامل ہیں, ساری ڈیل کے اندر, تو آپ نے بھی گندا کیا ہے. کچھ شرم کر لو. اگر یہاں بیٹھ کے آپ لوگوں نے نواز شریف اور ان کے بیٹوں کے خلاف کوئی سازش ہی بننی ہے شہباز شریف کے کہنے پہ, تو کوئی خیال کر لو کیا کر رہے ہو. اپنے لیڈر کو آپ بے عزت کر رہے ہو. تو پہلے تو میں یہ بات کر دوں. تیسری بات یہ کی گئی کہ اس میں ایک ٹرسٹ کو زمین دی گئی. یہ بات کی گئی کہ ایک ٹرسٹ کو زمین دے کے خان صاحب نے رشوت لے لی. ٹرسٹ کون سا ہے بتا دیتا ہوں. یہاں صحابہ ہے, جہلم کے رستے میں صحابہ ہے, جو دوسرے ملک کے لوگ ہیں ان کو بتانے کے لیے. مین اسلام آباد سے قریب ہی ہے. وہاں پر ایک یونیورسٹی بنائی گئی ہے جس میں 100% غریب بچے اسکالرشپ پہ پڑھتے ہیں. جیسے شوکت خانم ہاسپٹل خان صاحب کی ملکیت نہیں ہے, اللہ ان کی زندگی دراز کرے خان صاحب کی, لیکن شوکت خانم جو اگلے 100 سالوں کے لیے بنا ہوا ہے اور وہ پبلک پراپرٹی ہے, ٹرسٹ پراپرٹی ہے, وہ پبلک کی ملکیت ہے. ایسے ہی وہ یونیورسٹی بھی پبلک کی ملکیت ہے. خان صاحب کی, ان کی بیگم کی, کسی کی ملکیت نہیں ہے, وہ پبلک کی, آپ کی اور میری ملکیت ہے. وہ آپ کی اور میرے ہر غریب آدمی کی ملکیت ہے وہ یونیورسٹی. وہاں غریب آدمی کا بچہ 100% فری پڑھتا ہے. اگر اس کو کسی پراپرٹی کے بندے نے زمین دی ہے تو اس نے ثواب کے لیے دی ہوگی اللہ میاں سے. اس پر خان صاحب پہ کیا آسان ہے, خان صاحب پہ کیا رشوت ہے اس کی. آپ کل کو اپنی زمین قبرستان کے لیے وقف کرتے ہیں تو اس کا آپ کا, اگر آپ اپنے گاؤں میں کرتے ہیں تو آپ کا کسی پہ احسان کیا ہے؟ آپ نے اللہ کے لیے کی ہے. آپ کسی اسکول کو دیتے ہیں, آپ مسجد کو دیتے ہیں, آپ کالج کی زمین کے لیے دیتے ہیں, تو آپ کی کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے, رشوت نہیں ہے. یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے. اس لیے شرم کریں. آپ خان صاحب سے فرا بی بی کا حساب مانگتے ہیں, اور خود جب یہ آپ کا گونگڑو جاتا ہے اندر, یہ شہباز شریف یہ کہتا ہے میں اپنے بیٹوں کا جواب دہ نہیں ہوں, میرے بیٹے کاروبار کرتے میں ان کا جواب دہ نہیں ہوں, سیاست میں کرتا ہوں. آپ کا یہ گونگڑو جواب دہ نہیں ہے, اور خان صاحب جواب دہ ہیں ہر اس شخص کے جو ان کو کسی بھی طرح سے جانتا ہے. ایسے نہیں چلنا, معیار ایک رکھیں. اگر تو خان صاحب نے بھی اپنے تمام جاننے والوں کے جواب دینے ہیں تو آپ کم از کم اپنے خونی رشتوں کے ہی جواب دے دیں. آپ تو کہتے ہیں ان پہ پاکستانی قانون ہی نافذ نہیں ہوتا. کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ان کے ہم جواب دہ ہی نہیں ہیں. کیا آپ نے یہ کہے کہ نہیں؟ پھر خاتون اول کی کے بارے میں 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں, ایک باپ بیٹی بات کر رہے ہیں, جو انہوں نے کہا کہ یہ جعلی آڈیو ہے جو انہوں نے نکالی. آج کل آپ کو بڑی اچھی طرح سے پتا ہے کسی کی بھی آواز بنا کے نکال سکتے ہیں. اور وہ آپس میں بات کر رہے ہیں, خاتون اول کو ہم نے یہ کرنا ہے, یہ انگوٹھی دینی ہے, وہ دینی ہے. تو پہلے تو وہ آڈیو جعلی ثابت ہو گئی, انہوں نے کہہ دیا. آپ کی علی امین سرجری کی بات کریں تو وہ بد تہذیبی ہے. آپ کسی گھریلو خاتون کے بارے میں باتیں کریں تو وہ بد تہذیبی نہیں ہے. آپ کی زبان کھینچ لی جائے گی اگر آپ لوگوں کی گھر کی خواتین کو جعلی طریقے سے چیزوں میں انوالو کریں گے. اور ہم آپ کو یہ اپوزیشن میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, ہم کو عابد شیر علی کی طرح ویزا لگا کے اسی دن باہر نہیں بھاگ گئے. ہم یہاں آپ کے سامنے کھڑے کہہ رہے ہیں. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ مریم اورنگزیب شہباز شریف کو بیٹھ کے کہتی ہیں کہ سب سے پہلے ان کے سپوکس پرسن شہباز گل کو اٹھا لیتے ہیں. بی بی ابھی کے پی ہاؤس ہوں, ابھی یہاں سے بنی گالا جانا ہے, رستے میں جہاں دل کرتا ہے اٹھا لیں. ہم تو اٹھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں.
اگر آپ نے یہاں سے جیسے مقصود چپڑاسی کو اوپر اٹھایا ہے وہ بھی کر لیں، کیونکہ عزتوں اور ذلتوں کا مالک اوپر رب العالمین ہے، رزق کا مالک اوپر رب العالمین ہے، اور انسان کی زندگی موت کا مالک رب العالمین ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ ہیں انہوں نے واضح بتا دیا، اگر آپ سے ڈروں گا تو یہ بھی شرک کروں گا، پھر آپ کے بت کو بھی پالوں گا، جو خان صاحب کہتے ہیں کہ بتوں کو نہیں پالنا۔ اگر یہ رانا ثناءاللہ کے بت سے ڈروں گا تو پھر یہ بھی شرک کروں گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے میرے سامنے جھکو، صرف میرے سے ڈرو۔ تو آپ سے اس طرح ہمیں ڈر نہیں لگنا۔ آپ اگر لوگوں کی گھر کی خواتین کے اوپر بات کریں گے تو پھر آپ کی پلاسٹک سرجری کے بل باہر آئیں گے، پھر جواب آئے گا، اور وہ بل کس نے پے کیے ہیں اس کے جواب آپ کو دینے پڑیں گے۔ اس خاندان کو ڈپلومیٹک امیونٹی دے دیں، ان پہ کوئی قانون کوئی چیز نافذ نہ ہو، نہ کوئی مقدمہ ہو، نہ ان کے بارے میں سنوائی ہو، جو یہ کہیں وہ قانون ہے۔ چلتے پھرتے بندے کو کہیں یہ اس کا گھر میرا ہے، اس کی جائیداد میری ہے، میری عہدہ میرا ہے، تو ان کو ایک امیونٹی دے دیں، ڈپلومیٹک امیونٹی دے دیں کھلی، یا انہیں بادشاہ بنا دیں ملک کا، کام ختم ہو جائے۔ پی ٹی آئی جس ریس میں نہیں ہے وہ ریس نہیں ہے، 8% ٹرن آؤٹ ہے۔ جب پاکستان تحریک انصاف ریس میں نہیں ہے تو آپ کو نظر آئے گا وہ ریس نہیں ہے۔ یہ سمجھ جانا چاہیے سب کو۔ گدوں کو اگر آپ دوڑائیں گے، گھوڑا اس میں نہیں دوڑے گا، وہ ڈربی ریس نہیں ہوگی، وہ کھوتا ریس ہوگی۔ جنہوں نے بھی یہ کھوتا ریس سجائی ہے اللہ ان کو مبارک کرے، لیکن آپ یقین کریں کھوتے گھوڑوں سے دھول زیادہ اڑاتے ہیں، دھول آپ پہ پڑ رہی ہے، خدا را اس کی فکر کیجئے۔ جو اکانومی کے حالات ہیں، ایکسپورٹس، یہ کچھ بری خبریں آپ کو دینے لگا ہوں، لیکن آپ کا حق ہے آپ کو پتہ لگے۔ ایکسپورٹس آپ کی 10% نیچے چلی گئی ہے۔ اوورسیز پاکستانی اپنا کانفیڈنس لوز کر گئے ہیں، وہ پیسے نہیں بھیج رہے۔ 25% آپ کی ریمیٹنسز جو ہیں وہ نیچے چلی گئی ہیں۔ ان کا قصور نہیں ہے، انہیں پتا ہے چور ٹھگ آ گئے، ان کا کیا پتا کب ان کے ڈالر پکڑ لیں جیسے پہلے انہوں نے پکڑے تھے اور نہ دیں۔ ایل ایس ایم، لارج سکیل مینوفیکچرنگ، جو بہت امپورٹنٹ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، وہ آپ کی 13% نیچے چلی گئی ہے منتھ آن منتھ بیسس پہ۔ موڈیز نے ڈاؤن گریڈ کر دیا، روپیہ آپ کا 30 روپے سے نیچے چلا گیا ہے، 30 روپے سے زیادہ ہے، جس کی وجہ سے صرف روپیہ نیچے ہونے کی وجہ سے 4000 ارب روپے کا قرضہ آپ پر ایکسٹرا چڑھ گیا ہے۔ میں قرضہ لینے کی بات نہیں کر رہا، صرف ڈی ویلویشن ہونے سے۔ بجلی ابھی مہنگی ہوگی، جب بل آئے گا آپ کو پتہ چلے گا۔ پیٹرول 85 روپے ہو چکا ہے، ڈیزل 115 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے ایڈمنسٹریٹر کی باتیں، ہمیں بتایا جاتا تھا بیسٹ ایڈمنسٹریٹر ہے۔ ایڈمنسٹریشن آپ نے دیکھ لی، آپ نے سب کچھ دیکھ لیا، اس سے نکما تو میرا خیال ہے کہ شاید کوئی پاکستان کے اندر کسی بندے کو بنا دے، اس سے نکما کوئی بندہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ نکما ترین بندہ بنا دے تو وہ ان سے بہتر فیصلے کرے گا جو کچھ ہو رہا ہے۔